اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 5واں پارہ سماعت فرمایا۔ پانچویں پارے سے کچھ پہلے چوتھے پارے سے محرمات کا بیان ہے، یعنی آدمی کن کن عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلہ بتائیے، ایک عورت جس کا شوہر مر گیا ہے وہ اور اس کی ایک جوان بیٹی ہے، دونوں آتی ہیں ایک ایسے آدمی کے پاس جس کی بیوی مر گئی ہے اور جس کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو کیا یہ آدمی اس عورت سے اور لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ یعنی لڑکا اگر شادی کر لے بیٹی سے تو باپ بھی ہوگا اور سسر بھی ہوگا، ایسی شادی جائز ہے؟ جائز کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے۔ باپ جو ہے سسر بن سکتا ہے، سگا باپ۔ کیسے؟ اس طریقے سے، بھئی ایک ماں ہے اور اس کی سگی بیٹی ہے، اور ایک باپ ہے اس کا سگا بیٹا ہے۔ اب باپ اس ماں سے شادی کر لیتا ہے اس لڑکی کی، اور لڑکا اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے جو اس عورت کی سگی بیٹی ہے، تو باپ اس لڑکے کا سسر ہوا، تو یہ شادی جائز ہے؟ جائز ہے۔ یہاں تک کہ اگر باپ کو وہ لڑکی پسند آ جائے تو لڑکی سے یہ کر لے اور لڑکا ماں سے کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ معلوم ہو گیا؟ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں حرام ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے۔ جس عورت کا شوہر موجود ہو اس عورت سے شادی کرنا حرام ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بیوی کسی کی ہے اور اس کو لے کر بھاگ جاتے ہیں، وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی کو لے کر بھاگ جاتی ہے، تو جو عورت شوہر والی ہو کیا اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آلریڈی وہ نکاح میں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک عورت سے کئی مرد شادی نہیں کر سکتے، یہ نکتہ معلوم۔ والمحصنات من النساء، جس عورت کی شادی ہو گئی ہو، اس کا شوہر ہو، تو اس عورت سے شادی کرنا حرام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت سے کئی مرد شادی نہیں کر سکتے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے اگر شادی کر سکتا ہے تو عورت کو کیوں نہیں اجازت دی جاتی کہ عورت بھی 4 مردوں سے شادی کر سکے؟ جواب اس کا اس آیت کریمہ میں موجود ہے، والمحصنات من النساء، جس عورت کی شادی کسی آدمی سے ہو گئی ہو کوئی آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ نقلی دلیل ہے کہ عورت ایک مرد سے زائد مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور اس کی ایک اور وجہ ہے اور ایک اور سبب ہے کہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ مرد سے شادی کرے، کیونکہ اس میں نسب معلوم نہیں ہوگا، اور اگر نسب معلوم نہیں ہوگا تو پھر حقوق اور فرائض کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ مثلا 4 آدمیوں نے ایک عورت سے شادی کر لی،
ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ کس کا ہے پتہ نہیں. اب جب معلوم نہیں کہ بچہ کس کا ہے تو حقوق و فرائض کی ذمہ داری ان 4 مردوں میں سے کس کے اوپر ڈالی جائے؟ اس وجہ سے دنیا میں بھی ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، اور جنت میں بھی ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. وہاں بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ وہاں بھی بچے پیدا ہوں گے. وہاں بھی اگر ایک عورت کو اجازت دے دی جائے کہ 4 مردوں سے شادی کرے تو وہاں بچے ہوں گے، تو کس کا بچہ مانا جائے؟ اور وہاں تو ایسا مرد دے دیا جائے گا کہ عورت کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا میں جب اجازت نہیں ہے تو جنت میں اجازت کا کوئی سوال ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو عورت شادی شدہ ہو اس سے شادی کرنا حرام. اس کے بعد کہا گیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب سے تم شادی کر سکتے ہو، تمہارے لیے حلال ہے. یہ جتنی عورتیں بیان کی گئیں جو محرمات کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں. یہاں تک کہ ہمارے یہاں چاچی سے بھی شادی جائز ہے. جی، چچا اگر مر جائے تو بھتیجا چچی سے شادی کر سکتا ہے. ہمارے یہاں چچی سے شادی جائز ہے، اس لیے کہ وہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کے دائرے میں آتی ہے. شادی کی 4 شرطیں تب شادی ہوتی. گنو. پہلی شرط ہے ایجاب و قبول. لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا عقد فلاں لڑکے سے کیا جا رہا ہے، تو راضی ہے؟ تو اگر وہ زبان سے کہہ دیتی ہے یا چپ رہتی ہے تو یہ ہے ایجاب. اب پھر لڑکے سے کہا جائے گا فلاں لڑکی تیرے عقد میں دی جا رہی ہے، تجھے قبول؟ تو کہہ رہا ہے قبل، تو میں نے قبول کیا. تو لڑکی کی طرف سے ایجاب اور لڑکے کی طرف سے قبول، یہ پہلی شرط ہے، ایجاب و قبول. اور دوسری شرط ان تبتغوا باموالکم، مال دینا ضروری ہے. مہر فرض ہے، واجب ہے، اور یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے. باپ اور بھائی اس مہر کو لے کر اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بلا اجازت بہن کی یا بیٹی کی مہر استعمال کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یہ مہر اس لڑکی کا حق ہے، مہر ضروری ہے. تو ایک ہے ایجاب و قبول، لڑکی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول. یہ پہلی شرط ہے نکاح کی. اور دوسری کنڈیشن، دوسری شرط یہ ہے کہ مہر ہونا چاہیے، مہر ضروری ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ گواہ موجود، گواہ ضروری. یہ 3 شرطیں ہوں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قبضہ دائمی ہو. قبضہ دائمی ہو کیا مطلب؟ 10 دن کے لیے نکاح کرنا، اس کے بعد اسے طلاق دے دینا، یہ ہے متعہ، یہ حرام ہے. اور حلالہ مروجہ جو آج رائج ہے کہ جذبات میں آ کر کے لڑکے نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دیا، میں نے تجھے طلاق دیا، جبکہ ایک ہی طلاق پڑی. ابھی لڑکا اس سے رجوع کر سکتا ہے. کہہ دیا انہوں نے کہ 3 گولیاں داغ دی، 3 طلاق بول دیا. اب وہ لڑکی اس کے اوپر حرام ہو گئی. اب کیا کرتے ہیں؟ بھائی آپ اس لڑکی سے شادی کر لو، میری بیوی سے شادی کر لو، رات گزارو اور صبح اس کو طلاق دے دو. یہ حلالہ مروجہ، چونکہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے، دائمی قبضہ ہونا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں ہیں نکاح کے لیے: ایجاب و قبول، مہر، گواہ، دائمی قبضہ. یہ نہیں 7 دن کے لیے نکاح کر لو، 1 مہینے کے لیے نکاح کر لو، اس کے بعد طلاق دے دو، یہ جائز نہیں ہے. اس کو متعہ کہتے ہیں. اور حلالہ مروجہ کہ آج رات گزار لو، میری بیوی کے ساتھ کل اس سے طلاق دے دینا، میں اس سے شادی کر لوں گا، یہ حلالہ مروجہ ہے. یہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں دائمی قبضہ نہیں ہے. پھر سے بولتا ہوں میں، نکاح کے لیے 4 شرطیں ہیں: ایجاب و قبول، مہر، گواہ، دائمی قبضہ.
ان میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی جائے تو نکاح نہیں ہوگا۔ رہا خطبہ نکاح جو مولوی صاحب پہلے پڑھتے ہیں ایجاب و قبول سے قبل، وہ سنت ہے، اگر کبھی نہ بھی پڑھا جائے تو شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا۔ تو نکاح کی 4 شرطیں معلوم ہو گئی اور خطبہ سنت ہے۔ اس میں ایک اور نکتہ ہے، ان تبتغوا باموالکم، اے مردو تم اپنے مال کے ذریعے چاہو، تو مال کی اضافت کی گئی ہے مردوں کی طرف، اس کا مطلب خرچہ پورا لڑکا کرے گا، لڑکی کی طرف سے خرچہ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں جہیز کا رد ہے، جو مانگتے ہیں کہ بھائی ہمیں گاڑی چاہیے، گھوڑا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس کو کہتے ہیں جہیز۔ بِأَمْوَالِكُمْ، اے مردو تم اپنا مال خرچ کرو، اس کا مطلب شادی میں مال خرچ کرے گا لڑکا، لڑکی والے کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور جہیز کے نام پر، گھوڑے جوڑے کے نام پر اس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ اگر آدمی مطالبہ کرتا ہے تو یہ مطالبہ اس آیت کریمہ کی اس ترکیب کے خلاف ہے۔ گویا بِأَمْوَالِكُمْ میں جہیز کا رد ہے، لڑکا خرچ کرے گا پیسہ، لڑکی کی طرف سے کوئی خرچ نہیں کیا جائے گا۔ تو آج سے ہمارے نوجوان یہ تہیہ کر لیں کہ برکت اسی شادی میں ہے جس میں گھوڑے جوڑے کو درمیان میں نہ لایا گیا ہو۔ تہیہ کر لیں، نیت کر لیں کہ اللہ رزاق ہے۔ کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر کے جہیز کے نام پر، گھوڑے جوڑے کے نام پر حاصل کر کے لے آنا زیادہ دنوں تک ٹکتا نہیں ہو۔ تہیہ کر لیں کہ ہم اچھی لڑکی، نیک لڑکی، دیندار لڑکی سے شادی کریں گے۔ لڑکیاں بھی یہ طے کریں کہ ہمیں اس گھر میں جانا ہی نہیں ہے جس گھر سے گھوڑے جوڑے کی رقم کا مطالبہ ہو، اور ہمیں دیندار اور غریب لڑکا منظور ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اے ایمان والو اپنے مالوں کو تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل کے دائرے میں ساری چیزیں آ گئی۔ رشوت، اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ رشوت کے اندر تو رضا ہوتی ہے، بھئی میں 5000 رشوت دے رہا ہوں، یہ رضا تو ہے، رضا پایا گیا، خوشی پائی گئی؟ نہیں، یہاں رضا مندی ہے مگر مجبورانہ رضا مندی ہے، اس وجہ سے رشوت حرام ہے۔ رشوت آدمی دیتا ہے، رضا مندی سے دیتا ہے، میری طرف سے یہ 5000 رکھ لو، رضا سے دیتا ہے، لیکن چونکہ یہ رضامندی مجبورانہ رضامندی ہے، مجبوراً وہ راضی ہوا ہے، لہذا چونکہ اس کے اندر جبر پایا گیا، لہذا رشوت لینا اور دینا دونوں حرام۔ چیزوں میں ملاوٹ یہ بھی باطل ہے۔ آج تو پسی ہوئی دھنیا، پسی ہوئی مرچ، اس کے اوپر پانی مارتے تاکہ تول بڑھ جائے، وزن بڑھ جائے۔ ایک قوم اسی میں تباہ ہو چکی ہے، ناپ تول کی کمی میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ لہذا ناپ تول کی کمی سے بچا جائے، یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ چوری، ڈاکہ، دھوکہ دھڑی، رشوت ستانی، یہ ساری چیزیں باطل کے دائرے میں آتی ہیں۔ رشوت اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر رضامندی کے ساتھ ساتھ مجبورانہ رضامندی پائی جاتی ہے، جبر موجود ہے، لہذا رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور ہر وہ طریقہ تجارت کا حرام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودے کو منع کیا ہے۔ ابھی اس گلاس کو لے جاؤ تو 10 روپیہ، ایک مہینے میں قسط وار دے دو تو 12 روپیہ،
چونکہ ابھی لے جاؤ یہی گلاس تو 10 روپیہ، ایک مہینے میں اگر دو گے تو 12 روپیہ، یہ ایک سودے میں 2 سودا ہوا، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بولے ابھی لے جاؤ تب بھی 10 روپیہ، قسط وار ایک مہینے میں دے دو تب بھی 10 روپیہ، جائز ہے۔ مگر ابھی لے جاؤ تو 10 روپیہ، ایک مہینے میں قسط وار دو تو 12 روپیہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 روپیہ آپ نے کیسے لیا؟ وقت کے مقابلے میں لیا، اور وقت کے مقابلے میں جو پیسہ لیا جاتا ہے دیٹ از کالڈ سود، اسے کہتے ہیں انٹرسٹ، اس کو سود بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیع سے منع کیا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سلفی و بیع، سلف سے اور بیع سے منع کیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے 10,000 روپے آپ دے دیجئے، ٹھیک ہے دیتا ہوں۔ کیا لوگ 10,000 روپیہ لے جا رہے ہو؟ بولے ایک موٹر سائیکل لینی ہے۔ کہا کہ میرا شو روم ہے، میں یہ 10,000 اس شرط پر دوں گا کہ وہ موٹر سائیکل تم میرے شو روم سے خریدو گے۔ جائز نہیں، جائز نہیں ہے۔ میں یہ 10,000 آپ کو دے رہا ہوں اس شرط پر کہ موٹر سائیکل آپ کو خریدنا ہے، وہ موٹر سائیکل آپ میرے یہاں سے خریدیں گے، یہ شرط لگا دے، یہ بھی جائز نہیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سلف و بیع، تو ہر وہ بیع اور ہر وہ طریقہ جس میں سود کی آمیزش و حرام ہے۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ ہے، ہر مہینہ ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ میں سے کچھ کٹتا رہتا ہے اور جمع ہوتا رہتا ہے۔ مثلا اگر اس کی 10,000 تنخواہ ہے تو 9,000 اس کو ملتا رہتا ہے، 1,000 کٹتا رہتا ہے، جس کو پروویڈنٹ فنڈ بولتے ہیں، اور بعد میں انٹرسٹ کے ساتھ اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ جتنی آپ کی رقم کٹ رہی ہے صرف اتنا ہی لینا ہے۔ آپ وہاں خط لکھ دیجئے سرکار کو کہ میری اصل رقم مجھے چاہیے، بقیہ اس کے اوپر جو سود آتا ہے مجھے منظور نہیں ہے، اور ایسا اگر آپ لکھ کر کے دیں گے تو آپ کو سود نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں۔ ہر وہ چیز جس کے اندر سود کی آمیزش ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، چوری ہو، ان تمام قسم کی بیعوں کو باطل کہا گیا ہے، اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اور دعاؤں کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی حلال رزق کھانے والا ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم حلال رزق کھاؤ۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول ایک بات کہنی ہے۔ کہا بولو۔ کہا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوت ہو جاؤں۔ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں، یعنی جو دعا کروں قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میری دعا سے نہیں ہوگا، ایک کام تمہیں کرنا ہوگا۔ کہا اطب طعامک تکن مستجاب الدعوہ، تم ہر لقمہ تحقیق کے ساتھ کہ یہ حلال ہے اپنے پیٹ میں ڈالو، مستجاب الدعوت ہو جاؤ گے۔ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے حلق کے نیچے جو لقمہ اترتا ہے بلا تحقیق اترتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ اس کے بعد یہ فرمائے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی حرام ہے۔ آدمی زندگی سے تنگ آ گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، آدمی زندگی سے تنگ آ گیا، بس کے نیچے آ گیا، آدمی زندگی سے تنگ آ گیا، کسی آبشار میں گر پڑا، آدمی زندگی سے تنگ آ گیا، پہاڑی پر سے کود کر کے اس نے جان دے دی۔ ایک شعر ایک دفعہ میں نے سنایا تھا نہیں کہ شکیب جلالی کا، کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر۔ اس شعر کا شاعر شکیب جلالی گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، خودکشی کر لیا تھا جی۔ اس شاعر نے جوانی ہی میں خودکشی کر لی تھی، اتنا عظیم شاعر۔ مجھ کو گرنا ہے تو پھر اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ میں نے دیوان شکیب جلالی پڑھی ہے، اور شکیب جلالی کی دیوان کیا، غالب سے لے کر عرش ملسیانی تک تمام شعراء کو الحمدللہ پڑھ چکا ہوں۔
جی تو ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آدمی کتنی بھی تکلیف میں مبتلا کیوں نہ ہو، کتنی ہی پریشانی کے اندر کیوں نہ مبتلا ہو، کیسی مصیبت اس کے اوپر آ جائے، خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے، کہ اصول بتایا جا رہا ہے، ایک ریگولیشن ہے، کیا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم اس وجہ سے معاف کر دیں گے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے ہو۔ اللہ اکبر، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی اگر بڑے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بڑے بڑے گناہ کس کو بولتے ہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں تو معلوم ہو جائے گا نا اس کے علاوہ جتنے سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں، گنو 3 شرطیں۔ ایک تو اس گناہ کے اوپر حد مقرر ہو شریعت کی، مثلا چور اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے، حد مقرر ہے۔ شرابی ہے تو اس کو 40 کوڑے کم سے کم لگاؤ، 60 کوڑے لگاؤ، یہ کوڑے لگانا حد ہے، لہذا شراب پینا حرام ہے۔ زانی ہے اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دیا جائے، گاڑ کر کے اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا، یہ حد ہے۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، یہ حد ہے۔ تو جس گناہ کے اوپر شریعت کی طرف سے حد مقرر ہو وہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور جس پر جہنم کی وعید ہو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جس پر لعنت کی گئی ہو کہ اللہ نے اس عمل کے اوپر لعنت کی ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گویا گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں، شریعت میں حد مقرر ہو، جہنم کی وعید ہو، اس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو۔ لعنت، وعید، حد، یہ تینوں شرطیں اگر پائی جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب گناہ صغیرہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ اس وجہ سے معاف کر دیں گے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے ہو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، النساء قوامات علی الرجال۔ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ آج عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر، اور قرآن نے کیا کہا؟ مرد حاکم ہیں عورتوں کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 کام مرد کرتے ہیں، ایک تو کام ہے وہ وہبی اللہ کی طرف سے عطا کردہ، اور ایک ہے کسبی۔ یہ 2 فضیلتیں اللہ نے مردوں کو دی ہیں۔ ایک وہبی فضیلت ہے، کیا؟ کہ عورتوں کے بالمقابل مرد زیادہ توانا، زیادہ طاقتور اور عقلی اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ اور آج سائنس نے، میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مردوں کے دماغ کی رفتار عورتوں کے دماغ کی رفتار کے مقابلے میں 4 گنا بڑھا ہوا ہے۔ اور یہیں سے یہ نقطہ نکلا کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، سائنٹیفکلی ثابت ہے، سائنس سے ثابت ہے۔ اور نقلن، یہ تو عقلن سائنٹیفکلی پروفڈ ہوا، اور نقلن کیسے ثابت ہے؟ عورت دین میں مردوں کے آدھا ہے اور عقل میں مردوں کے آدھا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو 4 نصف از اکول ٹو 4 نصف از اکول ٹو 4 ربع، 4 پاؤ ہوئے نا، آدھا ہے 3 میں تو 2 نصف کا 2 پاؤ نا، 1 نصف کا 2 پاؤ،
آدھے میں 2 پاؤ ہوتا ہے نا، 1 ربو 1 ربو، اور دین میں بھی آدھا ہے تو 1 ربو 1 ربو 1 ربو 1 ربو، 1/4 1/4 1/4 1/4 از اکول ٹو 4، لہذا 1 مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وہبی صلاحیت اس کو دی ہے کہ بالمقابل عورتوں کے مرد توانا ہوتا ہے، لہذا طاقتور کو فضیلت حاصل ہوگی کمزور کے اوپر، اس کو حاکم بنایا جائے گا۔ کمزور کو حاکم بنانا یہ فطرت کے خلاف ہے، اور عورتوں کے مقابلے میں مرد توانا اور طاقتور ہے، لہذا فطری طور پر مردوں کو حاکم بنایا جانا چاہیے عورتوں کے اوپر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کما کر لاتا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کما کر لاتا ہے، یہ کسبی فضیلت ہے۔ ان 2 فضیلتوں کی وجہ سے مرد قوام ہے عورتوں کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد ایک نقطہ بتایا گیا، بعضهم من بعض، عورتیں مردوں کا حصہ ہیں، اس لیے کہ عورت حضرت آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے، تو عورت حصہ ہوئی کس کا؟ مرد کا۔ اسی وجہ سے لڑکا مائل ہوتا ہے لڑکی کی طرف اور لڑکی مائل ہوتی ہے لڑکے کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچارہ یہ بھی ناقص ہے اور یہ بھی ناقص ہے، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی اس ایک پسلی نکال لی گئی، پسلی کا ایک حصہ نکال لیا گیا، اوپر والی پسلی تو کمی ہو گئی نا، ناقص ہو گیا نا پسلی نکال کر، اور حوا علیہ السلام کو بنایا گیا، تو یہ جو پسلی نکالی ہوئی ہے کہاں ہے؟ وہ عورت ہے نا، تو میں اپنی تکمیل کے لیے عورت کی طرف بڑھوں گا، اور عورت چونکہ میری پسلی ہے وہ تکمیل کے لیے اپنے میری طرف بڑھے گی۔ اس وجہ سے فطری طور پر مرد عورت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور عورت مرد کی طرف میلان رکھتی ہے، جھکاؤ رکھتی ہے۔ بعضهم من بعض، ان میں سے بعض کے اجزم ہیں، جز ہیں۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھایا گیا کہ جب ایک دوسرے کا جز ہیں، اب بتائیے ہاتھ بدن کا جز ہے، سر بدن کا جز ہے، اگر یہ کہا جائے کہ سر ہاتھ سے افضل ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس سے ہاتھ کی اہمیت گھٹ جاتی ہے؟ بھئی یہ کہا جائے کہ ہاتھ بدن کا جز ہے اور ایک جز سر ہے، تو یہ کہا جائے کہ سر ہاتھ سے افضل ہے تو ہاتھ کی اہمیت گھٹ جاتی ہے؟ نہیں نا۔ اور یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہر اجتماعی نظام میں کسی پیشوا کا، کسی لیڈر کا، کسی کمانڈر کا ہونا ضروری ہے۔ ارے ایک لڑائی بغیر کمانڈر کے نہیں جیتی جا سکتی، ہر ایک کو کمانڈر بنا دیا جائے تو لڑائی لڑی جا سکتی ہے؟ تو اگر ایک آدمی کو کمانڈر بنا دیا گیا تو کیا سارے سپاہیوں کی، سارے فوجیوں کی توہین ہو گئی؟ ارے بھائی وہ فوجی نظام ہے، فوجی نظام میں باضابطہ لڑائی کے لیے ضروری ہے کہ ایک کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ ایسے ہی آئلی نظام میں، خاندانی نظام میں اس کو مستحکم انداز میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح فوجی نظام میں ایک کمانڈر ان چیف کا ہونا ضروری ہے کہ باقاعدہ جنگ لڑی جائے، ایسے ہی اجتماعی نظام میں، آئلی نظام میں ضروری ہے کہ اس کو مستحکم اور صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کسی کمانڈر کا ہونا ضروری ہے، کسی کا حاکم ہونا ضروری ہے، تاکہ آئلی نظام خوبصورتی کے ساتھ چل سکے۔ اور جو توانا تھا، جو طاقتور تھا، اسی کو کمانڈر بنا دیا گیا، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات۔ اچھا، اس کے بعد بتایا گیا کہ اچھی عورت کون؟ سوال کرتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت کون؟ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھی عورت سے شادی کرے، تو اچھی عورت کون؟ اس میں بتایا گیا مطیعات للہ تعالی ومطیعات لبعلہ، یہ 2 شرطیں پائی جائے تو عورت اچھی، اللہ کی اطاعت کرنے والی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، فنش۔ اگر یہ بات کہیں پائی جائے کہ بھئی لڑکی اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ، ایک شرط تو پائی گئی۔ دوسرے، شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، تو ایک تو وہ اللہ کی فرما بردار ہوئی، دوسرے اپنے شوہر کی فرما بردار۔ تو کامیاب عورت اور سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو، دینی احکام کے اوپر عمل کرنے والی اور اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، یہ ایک کامیاب عورت ہے اور ایک اچھی عورت۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ آئلی نظام میں، آئلی نظام سے مراد ہو خاندانی نظام، میاں بیوی بچے وغیرہ، یہ آئلی نظام کہا جاتا ہے اس کو۔ آئلی نظام میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں 4 برتن ہوتے ہیں وہاں کھٹر پٹر تو ہوتا ہی ہے،
تو کبھی غصے میں آ کر کے شوہر بیوی کو کچھ بول دیتا ہے، اوائڈ کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، نہ بیوی کو دل پر کچھ لینا چاہیے، نہ شوہر کو زیادہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، دونوں انگیز کریں ایک دوسرے کی بات کو اور زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں۔ یہاں ہوتا ایسا ہے کہ جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق دے دیتے ہیں، کوئی بات اگر مزاج کے خلاف ہوئی تو، اور عورت بھی نافرمانی پر اتر آتی ہے، اور عورت اگر نافرمانی پر اتر آئے تو پورا آئلی نظام بگڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے پہلے پارے کے اندر سنا ہوگا، میں نے بیان کیا تھا کہ جادو کے ذریعے سب سے بڑا کام جادوگر کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دیتے تھے۔ اب میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا یہ بہت بڑا شیطانی کام ہے۔ اگر آئلی نظام بگڑ جائے، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا اور نزاع پیدا ہو جائے تو پورا خاندانی نظام بگڑ کر رہ جاتا ہے، آدمی کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کچھ کھنک ہوتی ہے، تو اب اگر بیوی نافرمان ہو جائے تو واللاتی تخافون نشوزہن، اگر ان کی نافرمانی سے تم ڈر رہے ہو تو اس کے کئی سٹیپس ہیں، فوراً طلاق مت دو، فعظوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ۔ کیسے سمجھاؤ گے؟ دیکھ بھائی، بیٹھ یہاں، سائیکل میں کتنے پہیے ہوتے؟ 2 پہیے ہوتے، اگر ایک پہیہ نکال لیا جائے تو سائیکل چلتی، تو زندگی ایک سائیکل ہے، اس سائیکل کا ایک پہیہ تو ہے، ایک میں ہوں۔ دیکھ بھائی، پنکچر بھی اگر ہو جائے تو چلنے والی بات نہیں، لہذا ہوش کے ناخن لے لے اللہ کی بندی، گاڑی چلنے دے۔ یہاں معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، سائیکل میں ایک پہیہ ٹریکٹر کا لگا دیتے ہیں اور ایک سائیکل کا، تو کیسے چلے گا؟ تو گڑبڑ ہے نا، ایسا ہی ہو۔ تو فعظوہن، پہلے ان کو سمجھاؤ، فعظوہن، واعظ کرو، سمجھاؤ، اللہ سے ڈراؤ، اللہ سے ڈراؤ۔ موعظت کے اندر یہ بھی ہے کہ آخرت کے اندر تم کو جواب دہی کرنی ہے، جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ فعظوہن، ایک صاحب بولے بیوی تو قریب ہی نہیں آنے دیتی، کتیا کی طرح کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ انہوں نے کبھی ایسی تشریح مت ہے، کتیا کی طرح کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ بولے مولوی صاحب پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا حدیثیں نہیں سنائی؟ بولے ہاں حدیث سنائی میں نے۔ بولے کون سی حدیث؟ بولے اگر کوئی عورت، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اگر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے عورت تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ انہوں نے اپنے انداز سے سمجھا، کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اللہ جہنم کے بیچ میں آگ میں ڈال دے۔ ایسی بھی عورتوں کی تو فعظوہن، نصیحت ان کے کام نہیں آتی، تو اب کیا کرنا؟ واہجروہن فی المضاجع، دوسرا اسٹیپ، سمجھانے پر اگر نہ مانے تو بستر الگ کر دو، ان کے کمرے میں مت جاؤ۔ اس پر بھی نہ مانے تو وضربوہن، تو مارو۔ کیسی مار؟ ہڈی پسلی نہیں توڑنا ہے، جیسے ایک استاد تعدیب کے لیے ایک طالب علم کو مارتا ہے، اس طریقے کی مار ایک شوہر اپنی بیوی کو مارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آ کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، عورتیں مردوں کے اوپر شیر ہو گئی ہیں، زئرنا، شیر ہو گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارو پھر ان کو۔ اب اجازت ملی نبی کی، دے دھلائی، دے دھل رہے، دے دھل رہے۔ اب تمام عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا جنہوں نے دھلائی کی تھی۔ فطاف بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر عورتوں کا تانتا لگ گیا۔ یشکون ازواجہن، اپنے شوہروں کی شکایت لے کر پہنچ گئے۔ یہ حدیث ہے، لمبی سی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول شیر ہو گئی ہیں، بات نہیں مانتی ہوں۔ کہا دھلو، مارو ان کو۔ اب انہوں نے اتنی پٹائی کی کہ عورتیں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دھرنا دے رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بڑی دھل رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بلا کر کے ڈانٹا اور کہا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، بری طرح دھلائی کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا اچھا آدمی نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ایسی مار مار سکتا ہے
جو ٹوٹ پھوٹ والی نہ ہو، بلکہ اس طریقے کی ہو جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے تعدیب کے لیے. تو پہلا اسٹیپ ہے نصیحت. نصیحت سے نہ مانے تو بسترے الگ کر دو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اور تیسرے نمبر وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، لیکن ضربًا غیر مبرح، ٹوٹ پھوٹ والی ضرب نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ان تینوں نسخوں کو اپلائی کرنے کے بعد بھی معاملہ نہیں بنتا ہے تو اب کیا کیا جائے، اس کے آگے اب بتایا گیا ہے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اگر تینوں میتھڈ اپلائی کرنے کے بعد بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آرام سے زندگی گزارو اور خواہ ان کے پیچھے مت پڑو. لیکن اگر ان تینوں چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی معاملہ سلٹتا نہیں ہے تو اب وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک آدمی لڑکی کی طرف سے، ایک آدمی لڑکے کی طرف سے بیٹھے، پنچ بیٹھے دونوں طرف کے، اور وجہ نزاع کو تلاش کریں، سبب نزاع کو، کہ بھئی لڑائی کا سبب کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہیں دونوں، بات کیا ہے. تو دونوں طرف کے پنچ بیٹھے ہیں، لڑکی والے اور لڑکے والے کی طرف سے، اور دونوں غور کریں کہ وجہ نزاع کیا ہے، سبب نزاع کیا ہے، لڑائی کا سبب کیا ہے. وہاں تک پہنچیں اور پہنچنے کے بعد وہ دونوں سمجھائیں ان کو. اگر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا. اور نہیں مانتے تو وہیں پر دونوں اپنی اپنی لائنیں جدا کر لیں، اپنے اپنے راستے الگ کر لیں. یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ. ایک مرد کا ایک عورت سے، ایک عورت ایک مرد سے جدا ہونے کا طریقہ. جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے. طلاق تو ناگزیر حالات میں دینے کی اجازت دی گئی ہے. آپ شادی کیجئے اور فوراً طلاق دے دیجئے تو عورت کی زندگی کے ساتھ کھیل کرنا ہے. طلاق ناگزیر حالات میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. سب سے پہلی چیز اللہ کا حق تمہیں پورا کرنا ہے. اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر اس کے بعد تمام حقوق میں بندوں کے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. جی. اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے ساتھ پھر کس کا نمبر آتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ رشتہ دار لوگ، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھانجیاں ہیں، یہ سب ہیں. اگر یہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور آدمی کو اللہ نے کچھ دے رکھا ہے تو ذوی القربہ، رشتہ داروں کا خیال رکھے، بہنوں کا خیال رکھے، بھائی غریب ہے بھائی کا خیال رکھے، بھانجیاں غریب ہیں ان کو دیکھے، پھوپھیاں غریب ہیں ان کو دیکھے. وہ بھی ذی القربہ. کیا کتاب ہے سبحان اللہ. یعنی اعتقادیات کے اوپر بحث کرتی ہے. ایک معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ کیسے بنے، اس کے لیے اصول اور ضوابط اللہ دیتا ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز دیتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. یتیم ہے، باپ نہیں ہے. باپ کا سایہ جس بچے کے سر کے اوپر سے اٹھ جائے اس سے پوچھو. اس کی تعلیم، اس کی زندگی سب کچھ داؤں پر لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ معاشرے کا ایک دکھتا ہوا مسئلہ ہے، ایک برننگ ٹاپک ہے یتیموں کا معاملہ. تو یتیموں کا خاص خیال رکھا جائے. یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیر دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. والیتامى والمساکین، بیچارے کام کرتے ہیں مگر پورا نہیں پڑتا، کماتے ہیں 100 روپیہ، خرچہ ہے 150 روپے کا. یہ مساکین. اچھا تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. پڑوسی 2 طریقے کے ہوتے ہیں، بلکہ 3 طریقے کے. کیا؟ ایک اگر غیر مسلم ہے تو ایک حق آپ کے اوپر اس کا ہو گیا، حق جوار، پڑوس کا حق. اور اگر وہ مسلمان ہے تو 2 حق، حق جوار پڑوس کا حق، حق اسلام مسلمان ہے وہ. اور اگر وہ رشتہ دار ہے تو 3 حق، حق جوار، حق اسلام، حق قرابت. تو والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. اور آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا، آپ کے پہلو میں سب سے قریب کون ہوتا ہے؟ بیوی. آپ کے پہلو کی ساتھی، آپ کے بغل کی ساتھی، وہ حسن سلوک کی مستحق ہے. اور اسی طرح بس صاحب بالجنب کے عموم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. آپ کا نوکر جو آپ کی دکان میں رہتا ہے، آپ کے بغل میں بیٹھنے والا، بس اس کے ساتھ حسن سلوک. اسی طریقے سے وہ ملازم جو آپ کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، آپ کے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ بھی وہ صاحب بالجنب، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک، ان کے مطالبات کو پورا کیجیے. قرآن حکیم 1400 سال پہلے فیکٹریوں کے بارے میں، کمپنیوں کے بارے میں اصول دے چکا ہے کہ ملازم سے کام اگر لے رہے ہو تو
ان کے احوال اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر کے ان کو اتنی تنخواہ دو جس سے وہ آرام سے روزی روٹی استعمال کر کے زندگی بسر کر سکے. اور وہ صاحب بالجنب کے دائرے میں وہ مرد یا عورت آ گئے کہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عورت بچہ لیے کھڑی ہے, صاحب بالجنب بغل میں کھڑی ہونے والی, آپ کھڑے ہو جائے اس کو بٹھا دیجئے. کیا کتاب ہے سبحان اللہ. وہ صاحب بالجنب وہ اپنی سبیل, اور ایک آ گیا مسافر آ گیا, ارے بھائی میری جیب کٹ گئی ہے, پریشان ہے. اگرچہ امیر آدمی ہے اس کو بیت المال سے اس کی مدد کی جائے, اس کو پیسہ دیا جائے. ابن السبیل زکوٰۃ کے فنڈ میں سے اس کو دیا جانا چاہیے. وہ بھی زکوٰۃ کے جو 8 مدات ہیں جو ہم 10ویں پارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے, ان میں سے ایک ہے وہ اپنی سبیل. یہ حقوق کا بیان تھا کہ کن کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور کس کے حقوق کس کے اوپر کیسے ہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آدمی کو نماز پڑھنی ہے, اگر پانی نہ ملے تو کیا کرے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. اسی طرح اگر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے, بہت تیز بخار ہے, اگر آپ پانی استعمال کریں, نہانا ہے آپ کو, پانی اگر استعمال کریں تو مرض بڑھ جائے گا, تو چاہے وہ بڑی ناپاکی ہو چاہے چھوٹی ناپاکی ہو, آدمی تیمم کر لے. تیمم کیسے؟ پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارے, یہ مٹی ہے, پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارے دونوں, ایسے مارا, اس کے بعد منہ تک لائے دونوں کو, دھول اڑائے, اور اس کے بعد اس کو چہرے کے اوپر سے مارے, اس کے بعد بس ہو گیا, تیمم ہو گیا. تیمم ہو گیا کیسے پھر بتاتا ہوں میں. پاک مٹی کے اوپر ہاتھ مارو, ایک اس سے پہلے نیت کرنا ہے, نیت ضروری ہے. اگر نیت نہیں کرے, زبان سے نیت کی ضرورت نہیں, بس یہ ہو کہ تیمم کی نیت ہے. تیمم کی ایک نیت تیمم, تیمم کی نیت کے بعد دوسرے نمبر پہ پاک مٹی پر ہاتھ مارنا مارے, 2, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ سنت ہے دھول اڑانا, 3, اور اس کے بعد اس کو آپ چہرے کے اوپر پھیریے تیسرے نمبر پہ, اور اس کے بعد اس طرح دائیں ہاتھ پہ ایسے بائیں ایسے کرتے, یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ایک تیمم بنا تھا, ناک میں ڈال دیا, میں نے کہا ناک میں کیا ڈال رہا ہے, دھول ڈال رہا ہے کیا ڈال رہا ہے؟ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے, ناک میں ڈال, کیا ناک میں ڈال رہا ہے؟ تو تیمم بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا. ایک تو نیت تیمم, گنو, نیت تیمم 1, پھر اس کے بعد پاک مٹی پر ہاتھ مارنا 2, تیسرے نمبر پہ دھولنا 3 ہو گیا, اس کے بعد چہرے پر پھیر لینا 4, اور اس کے بعد یہ ایسے یہ ایسے, یہاں تک ہے, خالی رسغ تک ہے, یہاں تک بھی نہیں ہے ایسے. آپ کا تیمم ہو گیا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, جب تک پانی نہ ملے آپ پڑھتے رہیے, یہ ہے تیمم. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنے رسول دنیا میں بھیجے گئے ہیں میرا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وہ جو بولتا ہے اس کی اطاعت کرنا در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ رسول کس لیے بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد 2 مرتبہ ایک بات کہی گئی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پہلے فرمایا کہ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما, اور دوسری جگہ آخری پارے کے آخر میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. یہ 2 مرتبہ یہ لانے کی کیا ضرورت ہے کہ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا, بلکہ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے, مشرک کو نہیں بخشے گا. اعمال پر کمپرومائز ہے, عقیدے کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. یہاں سے شرک کر کے کیا ہے, بخشے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی, عمل میں کوتاہی ہے اللہ درگزر فرما سکتا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو. تو پہلے جو یہ کہا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا, یہ در حقیقت یہود کے بارے میں جان بوجھ کر شرک کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ کہتے تھے, خدا کا بیٹا. اور دوسری مرتبہ جو کہا گیا کہ اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ جس گنہگار کو چاہے بخش دے, یہ در حقیقت نصارہ کے بارے میں ہے.
مشرکین کے بارے میں جہالت کی وجہ سے شرک کرتے تھے. ایک جان بوجھ کر شرک کرنا, یہ جان بوجھ کر کے شرک کرنا یہ یہودیوں کا طریق تھا, اور جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے شرک کرنا یہ مشرکین کو, امی تھے, جاہل تھے وہ, اس وجہ سے وہ شرک کر رہے تھے. اس وجہ سے دونوں جگہوں پر آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا لایا گیا. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, اگر تم سفر میں ہو تو روزہ توڑ سکتے ہو, بعد میں اس کی قضا کرو. اور اگر سفر میں ہو تو 4 رکعت والی نماز 2 ہو جاتی ہے. 3 والی 1.5 نہیں ہوگی, 2 والی 1 نہیں ہوگی, 4 والی 2 ہو جاتی ہے. سفر میں آپ قصر کر سکتے ہیں. کیسے؟ شہر کی آبادی سے جیسے آپ نکلے, مثلا نظام آباد کی آبادی جہاں ختم ہوتی ہے اور دوسرے شہر کی آبادی لگتی ہے, تو وہاں سے 24.5 کلومیٹر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 فرسخ کا سفر کرتے تو 16 رکعتیں, تو 4 والی رکعت 2 پڑھتے. 3 فرسخ is equal to 9 miles. 9 میل عربی, اگر 9 میل انگلش ہو تو 12 پوائنٹ سمتھنگ, 12.5 کلومیٹر. 12.5 کلومیٹر پر آدمی قصر کر سکتا ہے. یعنی نظام آباد کی حد سے نکلنے کے بعد 12 کلومیٹر اگر جانا ہے تو آدمی اگر نماز کا ٹائم ہو جائے تو قصر کرے, یعنی 4 رکعت والی 2, اور 14.5 کلومیٹر. لیکن اگر یہ مانا جائے انگریزی کلومیٹر, لیکن مولانا نے, مولانا صفی الرحمن الآدمی نے بلوغ المرام کے اندر لکھا کہ اگر وہ عربی مائل ہے تو عربی مائل 24.5 کلومیٹر ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ 12.5 یا 14 کے اوپر, منیمم 15 کے اوپر قصر کر لیا جائے. اور اگر آدمی کہیں ایسی جگہ گیا ہے کہ 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے, 4 دن یا زیادہ, تو آدمی پوری نماز پڑھے گا. اور اگر 4 دن سے کم کا ارادہ ہے تو 3 دن مثلا, تو آدمی قصر کرے گا. 4 دن ٹھہرنے کا کہیں ارادہ ہے یا 4 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو آدمی پوری نماز پڑھے گا. اور اگر 4 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا. اور اگر آج جا رہا ہے کل جا رہا ہے, آج جا رہا ہے کل جا رہا ہے, ایسے اگر زندگی گزر جائے تو قصر ہی کرے گا. جی اگر آج جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں, شک میں رہتا ہے, ہو سکتا ہے کل چلا جاؤں, ہو سکتا ہے پرسوں چلا جاؤں, ایسا کوئی متعین نہیں ہے, ایسے زندگی اگر گزر جائے تو قصر ہی کرے گا وہ. لیکن اگر متعین طور پر کہیں 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو پوری نماز پڑھے گا, 4 دن یا 4 دن سے زیادہ. لیکن اگر 4 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو قصر کرے گا. یہ قصر کا مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ چاہے پہچانو یا نہ پہچانو, کوئی مسلمان دکھ رہا ہے تو السلام علیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو, چاہے پہچانو یا نہ پہچانو. آپ اس کو پہچانو یا نہیں پہچانو, کون ہے کون نہیں, لیکن اگر مسلمان لگتا ہے تو سلام کرو. یہاں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, جب تم سفر میں ہو تو فتبینو, تو تحقیق کر لو, اور کوئی ایسا آدمی جو تمہیں سلام کرے ایسا نہ کہو. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا, اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو ایسا مت کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے. سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دو. ایسا ہوا تھا ایک بار, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھیجا, اور ایک آدمی نے سامنے سے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے نیزہ اٹھایا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے نیزہ چھوڑ دیا, آدمی مر گیا. جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو کہا کہ تو نے اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کیوں مارا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نیزے کے ڈر سے اس نے ایسا کیا تھا, مخافت الصلاح, نیزے کے ڈر سے, ہتھیار کے ڈر سے وہ لا الہ الا اللہ بولا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اگر وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن آ گیا تو کیا ہوگا؟ من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ, اگر وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہے, من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ, من لک بلا الہ الا اللہ. کہہ رہے تو مجھے اتنا دکھ ہوا, میری تمنا یہ ہوئی کہ کاش آج میں اسلام لایا ہوتا. اسلام کی حالت میں مجھ سے یہ غلطی ہوگی, آج میں اسلام لایا ہوتا. تو جو آدمی تمہیں سلام کرے
تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. اور وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اگر تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو. وہ کہے السلام علیکم, آپ کیا بولو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس سے اچھا سلام آپ اس کا جواب دیں. یہ قرآن حکیم اس کی تاکید کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان یریدون الا اناثا, یہ لوگ مؤنث کی پوجا کرتے ہیں. مؤنث کی پوجا کیا مطلب؟ عورت کی پوجا. جیسے عزا ایک دیوی تھی, ان کی پوجا ہوتی تھی. یہ وادی نخلا کے اندر ایک بت تھا, میں نے بتایا نہیں تھا سیرت کے بیان میں. وادی نخلا کے اندر ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا. یہ عورت کا بت تھا. اس کو لوگ پوچھتے تھے, کہتے مرد کامل العقل, عورت ناقص العقل. یہ تو عجیب بات ہے, عجوبہ ہے دنیا کے. کامل العقل ناقص العقل کے آگے جھک رہا ہے. یریدون الا اناثا. اور اس کے بعد کہا گیا شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ آدمی کو شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دے. فرمایا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں لوگوں کو گمراہ کروں گا ضرور بھی ضرور. شیطان نے کہا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, ان کو آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا. شیطان جو ہے آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے. کیا؟ ارے میاں ابھی عمر پڑی ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے, نیک بن جائیں گے. اس طرح تمناؤں میں الجھا دیتا ہے. کہتے نہیں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں. آدمی کو تمناؤں میں الجھا دیتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے, بخش دے گا. ابھی شباب ہے, کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے, بعد میں نیک بن جائیں گے, اچھے بن جائیں گے. ابھی گناہ کر لو دل کھول کر کے. تو شیطان کہتا ہے در حقیقت میں انہیں تمناؤں میں الجھاتا ہوں. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, آرزوؤں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہوں میں. لہذا اس طریقے کے وسوسے اگر دلوں کے اندر آئے تو سمجھو کہ یہ شیطان کے وساوس سے, ان سے دور رہو. اور فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں ان کو تمناؤں میں الجھا دوں گا. اور ایک چیز میں اور لگا دوں گا, کیا کہ یہ اللہ کی خلقت کو بدل ڈالیں گے. لڑکی ہے تو لڑکا بننے کی کوشش کرے گی, لڑکا ہے تو لڑکی بننے کی کوشش کرے. اب دیکھو لڑکے لڑکی بننے ہیں, لڑکیاں لڑکا بن رہی ہیں. یا نسبندی کرا لینا, یا سرجری کرا کے عورت مرد بن جائے, مرد عورت بن جائے. یہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کے درمیان سب شیطانی اعمال. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو, قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں اس کے دو ہی اسباب تھے. اللہ نے فرمایا بَلَا مَنْ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, بنظر غائب مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قومیں جو گمراہ ہوئی ہیں اس گمراہی کے پیچھے دو ہی اسباب تھے. کیا؟ کسی کے اندر اخلاص نہیں تھا اور کسی کا عمل صحیح نہیں تھا. ہم روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں, اور ضالین نصارى ہیں. برابر. مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کا اخلاص نہیں تھا اور ضالین کے عمل درست نہیں تھا. گویا اخلاص یعنی عقیدہ اور عمل دونوں جب ہوں تب آدمی کامیاب ہوگا, نہیں تو ان دونوں میں سے ایک اگر کم ہو جائے تو آدمی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. کسی کے پاس عمل صالح ہے تو اخلاص عقیدہ نہیں ہے, کسی کے پاس اخلاص عقیدہ ہے تو عمل نہیں ہے. یہودیوں کا دیکھیے اخلاص نہیں تھا اور نصارہ کیا عمل صالح نہیں تھا. ان دونوں کا ہونا ایک ساتھ ضروری ہے, اخلاص اور عمل. دنیا کی قوموں کو آپ دیکھیے گمراہ ہوئی ہیں انہی دونوں کی ڈس بیلنسنگ کی وجہ سے. اس کے بعد یہ کہا گیا ایبتغون عندهم العزہ, کیا یہ لوگ انسانوں کے پاس عزت حاصل کر رہے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے در حقیقت دنیا کے ان تمام ممالک کے لیے جو ٹکر گدائی کر رہی ہیں امریکہ کی, فرانس کی اور برطانیہ کی. فللہ العزت جمیعا, عزت تو اللہ کے پاس ہے, عزت تو اللہ کے پاس ہے. یہ لمحہ فکر ہے ان تمام ممالک اسلامیہ کے لیے جو چیلے بنے ہوئے ہیں امریکہ, فرانس اور برطانیہ کے. ان سے عزت چاہ رہے ہو, عزت تو اللہ کے پاس ہے. امریکہ والے عزت نہیں دے سکتے ان کی چاپلوسی کرنے کی وجہ سے. برطانیہ والے تمہیں عزت نہیں دے سکتے, فرانس والے تمہیں عزت نہیں دے سکتے. عزت تو اللہ کے پاس ہے. ایبتغون عندهم العزہ فللہ العزت جمیعا, عزت تو اللہ کے پاس ہے. یہ لوگ انسانوں کے پاس حکومتوں سے عزت طلب کر رہے ہیں. یہ لمحہ فکر ہے ان لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد متنبہ کیا گیا لوگوں کو کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, یستہزؤ بها فلا تقعدوا معهم, ایسی مجلسوں کے اندر مت بیٹھو. بہت سارے مسالک کے لوگ ہیں ایسے, کہیں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے, قرآن کے اصولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, کہیں
حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایسی محفلیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تمہارے اندر دو باتیں آ جائیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے اگر تمہارے اندر دو باتیں ہوں، ایک ایمان اور دوسرے شکر گزاری۔ اس کا مطلب آدمی کے پاس ایمان ہو اور شکر گزاری ہو، عذاب نہیں آتا اس کے اوپر۔ ایمان اور شکر گزاری، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جائے یا دونوں نکل جائیں، عذاب الہی ان کے اوپر نازل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔